12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اور آپ کی ولادت ہر طرف نوری نور تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس زمین پر آپ نے جلوہ فرمایا، اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے۔ جیسے ابھی آپ نے یہاں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین مقرر فرما دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ اللہ کے رسول تھے، تبھی تو آپ کو سلام کرنے آسمان جھک رہا تھا، چاند آ رہا تھا، ستارے آ رہے تھے، ایک عجیب سا نورانی منظر تھا۔ قیصر و کسریٰ کے کنگورے حضور کے نور سے نظر آ رہے تھے، روشنی وہاں تک پہنچی، دیکھنے والوں نے دیکھا، کہاں ملک فارس، کہاں ملک روم، کہاں؟ لیکن یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب آپ کا جلوہ اور دین کا غلبہ ہر طرف ہوگا، ہر طرف آپ کا غلبہ ہوگا، ہر طرف آپ کا جلوہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کے نور کو منور فرمایا۔ جبھی تو حضرت دائی حلیمہ جب حضور کو اپنے ساتھ لے کے گئی، تو جب دائی حلیمہ آئی تھی تو ان کی جو اونٹنی تھی اتنی کمزور تھی، لاغر تھی، اتنی بیمار تھی کہ چلتے چلتے تھک گئی تھی، سب سے پیچھے تھی، سب سے پیچھے تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی دائی حلیمہ۔ جن کی اونٹنیاں جن کی طاقتور تھیں وہ تیزی سے آئیں، مالداروں کے بچے انہوں نے لے لیے۔ حضرت بی بی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی، دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ لیکن جب حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اونٹنی پر بیٹھی تو دنیا ہی بدل گئی۔ جو اونٹنی غریب، کمزور، لاغر، بیمار تھی وہ تندرست، جوان، طاقتور ہو گئی۔ تو آپ تو نبی جب پیدا ہوئے جب بھی نبی تھے، اور تمام انبیاء کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ جس انداز میں بھی پڑھتے ہوں کلمہ پڑھتے تھے، اور اپنی امتوں میں نصیحت کرتے تھے
کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول آ جائیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں تو تم ہماری نبوت کو چھوڑ دینا، ان پر ایمان لے آنا، ان پر ایمان لے آنا۔ اور آپ نے دیکھا کہ معراج کی شب میں ہزاروں فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ شریف سے لے کر چلے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام نیت باندھے، سب باندھے کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے آگے کھڑے ہو کر امامت فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ تو نور ہے، سراپا نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں اور آپ کے جسم مبارک میں اس قدر نور تھا، اس قدر روشنی تھی کہ صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو ہم کبھی رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے۔ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ 14ویں کے چاند کا نور مدھم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور سبحان اللہ نور علی نور۔ سراپا نور ہی نور۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے نور آیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور ہے اور روشن کتاب۔ یہاں نور پہلے بیان فرمایا، نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ پہلے حضور تشریف لائے، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، وحی نازل ہوئی، پہلے نبی تشریف لائے، پھر قرآن نازل ہوا۔ دوسرے یہ کہ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو نہیں مانو گے، اس وقت تک تمہارے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے، جو تفسیر ہے، جب تک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے، اس وقت تک تمہیں قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو قرآن کافی ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہمارے سامنے۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں یہ تو وہ جانے، لیکن بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھے ہوئے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا نا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن شریف جو مضمون ہے اس کی تفصیل اور تفسیر حضور نے بیان فرمائی۔ جیسے نماز ہے،
قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اب کیسے پڑھو؟ ظہر کی کتنی پڑھو، فجر کی کتنی پڑھو، سنتیں کتنی پڑھو، وتر کتنے پڑھو، نفل کتنے پڑھو، کتنے کتنے ٹائم پہ پڑھو، کون سا مکروہ وقت ہے، کون سا افضل وقت ہے، یہ سب چیزیں آپ کو حدیث میں ہی تو ملیں گی۔ رمضان شریف کے روزے یا سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ یا حج، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور حدیثیں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک آپ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نہیں ہوگی۔ کیسی محبت کہ بالکل وارفتگی، بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سب چیز سے زیادہ محبت ہے؟ کہ جی ہاں مجھے سب چیز سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے، سب چیز سے مجھے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اور اپنے آپ سے بھی، اپنی جان سے بھی؟ تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے وہ محبوب ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہے اگر کوئی دل سے پڑھ دیتا ہے، سچے دل سے اگر پڑھ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پر جتنے ریت کے ذرے ہیں، ریت کے ذرے، زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ جو دکاندار ریت آپ کو کٹے میں بھر کے دیتے ہیں، ریت آپ گن سکتے ہیں، اس کے ذروں کو گن سکتے ہیں؟ اور وہ ریت ایک کٹے کا تو آپ گن نہیں سکتے، پورے میدان کا، پوری زمین کا، پوری دنیا کا آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین پر جتنے ریت کے ذرے ہیں، اگر اتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ حضور نے مثال دے کے فرمایا، مثال دے کے، جب مثال دیتے ہیں نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین و جمیل انداز میں بات فرماتے تھے، ذہن میں بیٹھ جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا جتنے ستارے ہیں، آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں، ان سارے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہیں تو کلمہ پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جتنے بھی درخت کے پتے ہیں، جتنے پیڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، ان کے پتوں پر کتنے بھی پتے ہوں، اگر ان کی تعداد کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے، یہ تو اللہ نے ان کے نام کی برکت رکھی ہے نا، میں نے تھوڑی رکھی۔
جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میاں نعوذ باللہ تم نے تو نبی کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ ہم نے تھوڑی برابر کرا، اللہ تعالی نے نبی کی شان کو خود بڑھایا۔ دیکھیے یہاں کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، جہاں اللہ لکھا ہے وہیں محمد لکھا ہے، ایک ہی لائن میں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ لکھا ہے وہیں محمد لکھا ہے، بیچ میں ذرا سے بھی دوری نہیں ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے، جو لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں الگ الگ نشانیاں ہوتی ہیں، کہیں پر کسی طرح سے فاصلہ کیا جاتا ہے، کہیں کسی طرح سے فاصلہ کیا جاتا ہے، کہیں کوما لگا دیتے ہیں، کہیں ڈیش لگا دیتے ہیں، کہیں بندی لگا دیتے ہیں، کہیں کچھ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ بنا دیتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں تھوڑے سے دور کر دیتے ہیں، لکھنے میں دور نہیں ہے، کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا ہوا لکھا ہوا ہے، دور نہیں ہے، اللہ اور محمد برابر برابر لکھے ہیں، تو اللہ سے نعوذ باللہ ہم نے تھوڑی برابر کرا ہے، اور برابر ہو بھی نہیں سکتے، برابر ہو بھی نہیں سکتے، اور ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں، اور اللہ نے یہ مقدر فرما دیا کہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا نام بھی ہوگا، یہ اللہ نے مقدر فرمایا۔ تو جب بھی آپ اگر اذان ہوگی تو وہاں پر بھی، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی، تکبیر میں بھی ہے، اقامت میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، چاہے خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا ہو، چاہے عید کا ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں نبی کا نام ضرور ہے، اور آپ نبی کا نام نہیں لیں گے تو آپ کی وہ عبادت مکمل نہیں، وہ عبادت آپ کی مکمل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے میں آپ کو نعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے، خیال آ جائے، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نماز خراب ہو جائے گی، اللہ کی پناہ، کہ اگر جیسے آپ پڑھ لیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، نبی کا نام لیا نا، پھر آپ نے پڑھا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر آ گیا حضور کا نام، پھر آ گیا وہاں ایھا النبی آیا، پھر یہاں پر کلمہ شہادت آ گیا، پھر آپ قاعدہ اخیرہ میں ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو 4 دفعہ اگر نام لیں گے تو آپ کو نبی کا خیال نہیں آئے گا؟ بھئی آپ کے سامنے اگر کوئی مفتی مکرم کہنے لگے تو آپ کے دل میں پورا میرا فوٹو آئے گا نا، پورا فوٹو آئے گا نا ذہن میں۔ اگر آپ نے کسی اپنے پیر صاحب کا نام لے لیا تو پیر صاحب کا فوٹو آپ کے سینے میں دل میں آئے گا نا، تصور آئے گا نا۔ اگر آپ نے گنبد خضرا کہا تو گنبد خضرا کہنے سے وہ گنبد خضرا آپ کے فوٹو آیا نا آپ کے ذہن میں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ اگر کسی نے نبی کا نام لیا
اور نبی کا خیال اس کے دل میں آ گیا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نماز خراب ہو جائے گی۔ اب خراب کیسے ہو جائے گی؟ بھئی یہ تو اللہ نے رکھا ہے، میں نے رکھا ہے کوئی؟ یہ تو اللہ نے رکھا ہے۔ بھئی نماز میں نے بنائی ہے یا تحیات میں نے بنائی ہے، قاعدہ میں نے بنایا؟ یہ تو سب اللہ کو بنایا، اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، میں نے تھوڑی بنایا۔ اور ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان لگ جائے تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کی معراج ہو گئی، ہماری نماز قبول ہونے کے قابل ہو گئی۔ یہ تو اللہ نے رکھا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے اس کے بارے میں کہ درود شریف کی فضیلت یہ ہے، اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز ہی پوری نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے عربی کا قاعدہ ہوتا ہے، ایک تو ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا آتا ہے کسی کو بلانے کے لیے جو دور ہو، جو دور ہے۔ جیسے آپ بہت دور کھڑے ہیں، میں نے آپ کو بلایا، یا کہہ کے بلایا آپ کو، یا اصغر یا اکبر، دور۔ اور ایوہا کہتے ہیں قریب والے کو، بالکل قریب، آپ میرے پاس ہیں، ایوہا۔ وہ دور کے لیے نہیں ہے، ایوہا، السلام علیکہ ایوہا النبی، اے نبی، جیسے میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں، آپ میرے پاس ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو چلیے ہم لوگوں کو تو عربی نہیں آتی، لیکن عربوں کو تو عربی آتی ہے، وہ بھی تو پڑھتے ہوں گے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ بہت لمبے قصے ہیں، جو بے ادبی کرنے والے ہیں، گستاخ ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمیں تو اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ دیکھیے درود شریف اللہ نے رکھا نماز میں سب سے آخر میں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف قبلے کے، مدینے کے نہیں، قبلے کے، واسطے اللہ کے۔ آپ نے نماز پڑھنی، اللہ اکبر شروع کرا، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھا، قرآن شریف پڑھا، سورت پڑھی، رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہا، سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ کہیں بھی رسول کا نام نہیں آ رہا۔ آپ نوٹ کیجئے گا نماز میں کہیں بھی شروع سے نبی کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ رہا۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے گئے۔ جب آپ قاعدے میں بیٹھے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، اور وہ الفاظ جو معراج شریف میں اللہ کی ہم کلامی کے وقت جو دہرائے گئے تھے، وہ الفاظ قاعدے میں شامل کر لیے گئے۔ قاعدہ اولیٰ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور قاعدہ اخیرہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اے مسلمانوں، نماز تو پڑھو، لیکن جب تک نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے پاس پیش نہیں کرو گے، قبول نہیں ہونے کی۔ آخر میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز قبولیت کے قابل ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ تو کلمہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
درود شریف اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف آپ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ پڑھ لیتے ہیں درود شریف، تو درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت اللہ نازل کر رہا ہے آپ پر۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر رحمت نازل کرنی چاہیے نا، آپ تو نبی پر پڑھ رہے ہیں نا، تو نبی آپ پر بھیجیں گے نا۔ یہ نبی کی محبوبیت ہے اور مقربیت ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لے رہے ہیں تو اللہ کو آپ پر پیار آ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کا نام لے لیا، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کسی کا بہت کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور آپ اس سے محبت کریں، ٹافی دے دیں، پیسے دے دیں، وہ بچہ پلٹ کے آپ کو کچھ نہیں دیتا، اس کے ماں باپ آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کا محبوب ہے۔ بچہ کچھ نہیں دے رہا آپ کو، تو بلا تشبیہ و تمثیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی چیز ہم دنیا سے مثال نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمتیں نازل کر رہا ہے آپ پر اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اللہ وہ شان بے نیازی، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی محبت آپ کو مل گئی، اللہ کی محبت آپ کو مل گئی۔ ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے 70 مرتبہ ان پر سلام بھیجتا ہے، 70 مرتبہ۔ آپ نے ایک درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی، 70 مرتبہ، وہ بھی اللہ کی رحمت، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ، اور یہ ان کا صدقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، اور اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں۔ بس کہنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے لگانا، اور جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں نا، اس نصیحتوں پر عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کے گھر میں سرکہ ہو تو اسے پھر سالن کی ضرورت نہیں۔ کتنی سادگی ہے، اگر کسی کے گھر میں سرکہ ہو تو اس کو پھر سالن کی ضرورت نہیں۔ آپ روٹی کھانی ہے سرکے سے لگا کے کھا لو، آپ کا بہت اچھا کھانا ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روغن زیتون ہے، انجیر ہے، شہد ہے، اور کھجور ہے، اگر کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کو دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سالن لایا جاتا تھا جس میں بوٹی بھی ہوتی تھی اور ہرا گھیا بھی ہوتا تھا کٹا ہوا، تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں سے گھیا چن چن کے کھاتے تھے،
اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا؟ خالی سرکے سے روٹی کھا سکتے ہیں؟ خالی روغن زیتون سے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ جو دنیا داری میں پڑ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، سنی فضائل اعمال کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے کچھ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آواز دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ آئیے آپ بھی کچھ کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو یہ مرغن کھانا کھا رہے ہو، میں نہیں کھا سکتا، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتا ہوا دیکھا تھا، میں تو وہی کھاؤں گا، میں یہ تمہارا مرغن کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسی وجہ سے نا آج ہم لوگوں کا ایمان ذرا کمزور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین، مکے والے الصادق الامین، سچا، امانت والا کہتے تھے۔ پورے عرب میں سچا انسان کوئی نہیں تھا، سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، بچپن اور جوانی اور ادھیڑ عمر 40 سال تک ساری زندگی جو مکے والوں کے سامنے گزاری تو سچ، ہر چیز میں سچ بولا۔ مکے والوں کے دل سے آواز نکل گئی، الصادق، سچا۔ اگر کوئی سچا انسان عرب میں ہے تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق الامین، امانت والے، امانت والے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوا دی تو آپ نے اس کو بہت حفاظت سے رکھ کر واپس کر دیا، خیانت نہیں کری۔ کئی لوگ کرتے ہیں اس طرح بھی، لیکن یہاں یہ بھی مطلب ہے اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہہ دی، اپنے گھر کی یا کوئی پرائیویٹ بات کہہ دی، آپ نے کسی سے کہی نہیں، آپ نے کسی سے کہی نہیں وہ بات، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی اپنے رازدار کوئی دوست ہوتا ہے یا رشتہ دار ہوتا ہے، آدمی اس سے آ کے کبھی اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پریشانی، یہ پریشانی، تو اپنی بات کو دل میں رکھنا، کسی کی بات کو ادھر ادھر نہ کرنا، یہ بھی تو امانت ہے۔ الصادق الامین، امانت والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ ادھر کی بات ادھر نہ کرو۔ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، آپ نے کسی اور کو بتا دی، میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ بتا دینا۔ اگر میں کہتا کہ بھائی میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، تم یہ بات فلانے کو بتا دینا، یہ تو بات صحیح ہے۔ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، آپ نے جا کے اس کو بتا دی، اس نے جا کے اس کو بتا دی، اس نے جا کے اس کو بتا دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ ہر ایک کی عزت کو چھپانا، ہر ایک کی راز کو رکھنا، الصادق الامین۔ اب ہم اور آپ تلاش کر کے اپنے اندر دیکھ لیں، جتنے مسلمان ہیں، جب سے یہ موبائل آیا ہے، جب سے تو جھوٹ بولنے کا دروازہ ہی کھل گیا۔ جب موبائل نہیں تھا تو جھوٹ کم بولا جاتا تھا، اب موبائل جب سے آیا ہے تو جھوٹ زیادہ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں آج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم نہیں اپنا رہے تو ہم پیچھے ہیں۔ آج جو دنیا والوں کے ڈنڈے ہم پہ پڑ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد تو آ رہی ہے، آئے گی اور آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، لیکن ہم لوگ اس قابل ہی نہیں بنے۔
اب آپ دیکھیے کہ انسان کتنا فضول خرچی کرنے لگے، شادی میں، تقریبات میں، پارٹیوں میں، کسی کے یہاں کوئی پارٹی ہے، کسی کے یہاں کوئی پارٹی ہے، بہت فضول خرچی۔ یہ سارے کیا قوم ہے، گناہ ہے، کیا قوم۔ تو ایک طرف تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم گناہوں کے کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا والوں کے ڈنڈے ہم پہ پڑ رہے ہیں۔ نہ مسجد ہماری محفوظ ہے، نہ مدرسہ محفوظ ہے، نہ مزار محفوظ ہے، نہ انسان محفوظ ہے، اور نہ قرآن ہی محفوظ ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ وہ ہم کو مل رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے نوجوان بچوں کو۔ دیکھیے آپ لوگ تو یہاں آ گئے الحمدللہ، لیکن جو ہمارے نوجوان بچے ہیں نا، 15 سال کے، 16 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کتاب خرید لائیے، مٹیا محل میں اردو بازار میں آپ کو کتاب مل جائے گی، جامع نور ہے، مکتبہ المدینہ ہے، جو اپنے رضوی کتاب گھر ہے وہاں سے مل جائیں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، نماز کی کتاب، وہ سب لا کر اپنے بچوں کو پڑھانا، سمجھانا، یہ ضروری ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، میں آپ سے الفاظ میں کہہ نہیں سکتا۔ لوگ جانتے ہی نہیں اللہ کو، رسول کو، دین کو، ہمارے بچے جانتے ہی نہیں۔ آج کل ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اسی طرح کا ہم دیکھتے ہیں، تو آج کی مبارک رات میں آپ لوگ ارادہ کریے، پکا پکا ارادہ کریے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے عمل کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، جہاں تک ہو سکے دوستوں کو، احباب کو اس راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو کامیاب ہے، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کے رسول کا فیضان ہم کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ یہیں پر ذرا سی کمی آ گئی کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ایک انسان ہے جس کے بغل میں روٹی رکھی ہوئی ہے، مر گیا، لوگوں نے آ کے دیکھا بھائی مر گیا، پوسٹ مارٹم ہوا، بھائی کیوں مرا؟ بھوک سے مرا۔ بھائی روٹی تو بغل میں رکھی ہے، پھر بھوک سے کیوں مرا؟ روٹی تو بغل میں رکھی ہے، کھا لے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، قرآن شریف بھی موجود ہے، حدیث شریف بھی موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی، پہلے زمانے میں تو قرآن شریف بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ مشین تو تھی نہیں، چھاپے خانے تو تھے نہیں، پریس تو تھا نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بھی قرآن شریف لکھا کرتے تھے، بادشاہ ناصر الدین محمود جو بادشاہ تھے وہ بھی قرآن شریف لکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندے قرآن شریف لکھا کرتے تھے، ہدیہ کرتے تھے۔ اور قرآن شریف یا حدیث شریف پہلے تو تھی نہیں، لکھنی پڑتی تھی، آج تو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آج کی عید مبارک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ یہ پکا ارادہ کریے، پکا، کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے، بچوں کو بھی چلائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی چلائیں گے، اور کوشش کریں گے۔ آپ ارادہ کر لیجئے، ارادے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور ارادے سے اللہ تعالیٰ پورا بھی کر دیتا ہے، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ پکا ارادہ کریے کہ ہم کوشش کریں گے، اور ہم بچوں کو سمجھائیں گے، نوجوانوں کو سمجھائیں گے، دین سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ
کالج اور اسکول کی تعلیم کی وجہ سے نا نماز سکھاتے ہیں نہ قرآن سکھاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو میں کسی پر ذاتی طور سے تنقید نہیں کر رہا، یہ ہماری سب کی کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور سنتوں کو اپنانا ہے، اور جو بھی ہمیں راستہ ملے اس کو پورا کرانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی رحمتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ میں نے پڑھا، ڈاکٹر اقبال کے حالات میں بھی میں نے پڑھا تھا، اور بھی کئی بزرگوں کے حالات میں میں نے پڑھا تھا کہ جو رات کو سوتے وقت 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں یا بڑا پڑھ لیں، 1000 دفعہ پابندی سے۔ ساری زندگی کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ سونے سے پہلے آپ کو 1000 دفعہ 10 تسبیح درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا کامیاب ہے کہ اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، اور حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں، لیکن مختصر یہ وظیفے ہیں، آپ ان پر عمل کریں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آج ہم یہاں پر آئے، ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائیں، اور صرف عید میلاد النبی منانے سے بات نہیں بنے گی، عمل کریں، حدیث شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، اور اپنے دین کو سنواریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے فائدے کا ہے نا۔ دیکھیے آج آپ ہیں، کل مر گئے، تو یہ بچے تو آپ کو بخشوائیں گے بھی نہیں، یہ بچے آپ کو کچھ پڑھ کے بخشنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، یہ بچے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بچے تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں۔ تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہمیں کوئی بخشوائے تو یہ بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہوگا کیا کہ جو یہ گناہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کا وبال بھی ہم پہ پڑے، کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اولاد کو ادھر لگانے کے بجائے ادھر لگا دیا۔ بھئی اولاد کا کیا قصور؟ آپ نے اولاد کو ادھر لگانا تھا، ادھر چلا دیا، بچہ چل پڑا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کا نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ انشاءاللہ عید میلاد النبی ہم منائیں گے، 1000 دفعہ منائیں گے، 1,00,000 دفعہ منائیں گے، ساری دنیا میں منتی ہے، لیکن خالی عید میلاد النبی منانا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں۔ یہ دیکھیے شاندار مسجد فتح پوری، کیا اللہ کی نعمت، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اللہ ان بادشاہوں کو جنت نصیب فرمائے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی مسجد، اتنی شاندار مسجد، اتنی ہوادار مسجد، اتنی پر رونق نورانی مسجد۔ غیر مسلم بھی آتے ہیں نا، تو مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک مل رہی ہے یہاں پر، بہت سکون مل رہا ہے۔ مولانا سچی بات ہے، سکون مل رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک دفعہ امریکن ایمبیسی کے لوگ آئے تھے، امریکن ایمبیسی کے لوگ، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو امریکن ایمبیسی کے ہمارے پاس لوگ آئے تھے، تو 3 آدمی تھے، ایک تو سفیر صاحب کے پی اے تھے، اور ایک ساؤتھ ایشیا کا انچارج تھا، ایک اور تھے، کوئی افسر تھے،
تینوں افسر تھے لیکن کرتے پجامے میں آئے تھے۔ امریکہ، آپ جانتے ہیں امریکہ تو امریکہ ہی ہے۔ یہ 1990 91 89 اس وقت کی بات ہے۔ ہم نے ایک بنائی تھی تحریک حمایت الاسلام، کل ہند تحریک حمایت الاسلام ہم نے بنائی تھی، اور ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ جی آپ اس کے بارے میں حکومت کو بھی لکھ کے بھیجیے۔ ہم نے لکھ کے بھیجا، پھر کسی نے ہمیں مشورہ دیا ایمبیسیوں میں بھی لکھ کے بھیجو، تو ایمبیسیوں میں بھی لکھ کے بھیج دیا ہم نے۔ تو ایمبیسی میں ہم نے لکھ کے بھیجا تو پاکستان ایمبیسی، برٹش ایمبیسی، آسٹریلیا ایمبیسی اور کئی ایمبیسی، وہاں سے ہمیں بلاوا آیا کہ بھئی آپ آ کے ملیے۔ ہم گئے، ملے، ہم لوگوں سے ملے، سفیروں سے ملے۔ امریکن ایمبیسی میں بھی ہم نے بھیجا تو امریکن ایمبیسی سے فون آیا کہ ہم آپ کے پاس بدھ کو آئیں گے۔ اب ہم بڑے چکرائے، ہم سمجھے شاید ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہم سمجھے شاید امریکنوں کی انگریزی ہے کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور کہا ہم آپ کے پاس بدھ کو 11 بجے آئیں گے۔ ہم بڑے پریشان، کیا کریں، کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے ہمیں بلایا ہو۔ پھر ہم نے کسی اور سے کہا کہ بھائی فون کر کے دیکھو، انہوں نے وہی کہا ہم بدھ کو 11 بجے آئیں گے آپ کے پاس۔ اچھا بھائی، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے وہ۔ دروازے پہ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں، ایمبیسی کی گاڑی آئے گی، ایمبیسی کے لوگ آئیں گے، کوئی نہیں آیا۔ لکھنوی کرتے پہنے ہوئے، ململ کے کرتے پہنے ہوئے، پاجامہ پہنے ہوئے 3 آدمی لمبے لمبے مسجد میں ٹہلتے 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 میرے کمرے میں آ گئے، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں دروازے پہ۔ کمرے میں آ گئے، اتفاق سے لائٹ گئی ہوئی تھی، اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے، پسینے آ رہے تھے ان کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں، پورے امریکہ میں اتنی پرسکون جگہ نہیں ہے، اور جبکہ انہیں پسینے آ رہے تھے۔ یہ سچی بات ہے۔ تو یہ شاہی مسجد فتح پوری، اللہ اس کو رکھے، یہ رونق، یہ ہماری اور آپ کی رونق ہے جناب، ہماری آن ہے، شان ہے، ہماری بان ہے، ہماری عزت ہے، ملت کی شان ہے یہ فتح پوری مسجد۔ اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، اللہ نے اپنے نبی کا نام روشن رکھا ہو، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ آج نہیں چاہ رہے آپ کہ آپ نظر آئیں، آپ کی شکل بھی نظر نہ آئے، لوگ چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو نبی کا فیض ہم کو مل رہا ہے، آج بھی مل رہا ہے، نبی کا فیض ہمیشہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نور علی نور ہے، پھر تو بات ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم نے کہا ہے، ہم نے سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ہو۔ مولانا حماد احمد نے، مولانا سعد احمد نے، مولانا انس احمد نے، اور جن لوگوں نے یہاں بیان کیا، نعت شریف پڑھی، جنہوں نے جیسے بھی شرکت کی، اللہ ان کو اجر دے۔ تو یہ محفل بس اب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ عبادت کریں گے، آپ بھی عبادت کریے، کل آپ کو جلوس میں شریک بھی ہونا ہے۔ اور بس ایک بات یاد رکھیے کہ آپ پکا ارادہ کر لیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے کہ جو بھی آپ کے تعلق میں ہے، چاہے بچے ہوں، چاہے یار دوست ہوں، چاہے کوئی ہو، بڑے پیار سے، زبردستی نہیں، جھگڑا نہیں، بڑے پیار سے آپ ان کو اپنی طرف لائیں گے اور دین سکھائیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حالات سب بدل جائیں گے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور ہمارا خاندان جو بادشاہی دور سے یہاں خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے کو بھی جاری اور ساری رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی پروردگار عالم اپنے دن دونی رات چوگنی برکتیں اور فیوض و برکات عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم اسی طرح ہر سال عید میلاد النبی مناتے رہے، اور اللہ کرے کہ ہر سال ہمیں اس کا فیض ملتا رہے۔ ہمارے ابھی مولانا سعد جو بتا رہے تھے، میں نے دیکھا ہے وہ منظر، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، کتنی جھنڈیاں یہاں لگائی جاتی تھیں، بلیوں کے فریم بنائے جاتے تھے، ٹکڑے ہی ٹکڑے۔ بڑا ایک ٹکڑا تھا حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار شریف کا، وہ لگایا جاتا تھا، ایک ٹکڑا کعبۃ اللہ شریف کا تھا، ایک ٹکڑا میرے کمرے میں لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کا تھا، یہاں لگتا تھا بیچ میں، سارے گلدان رکھے جاتے تھے، پھول رکھے جاتے تھے، گلاب کے چھڑکاؤ کرے جاتے تھے، گلاب چھڑکا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس وقت میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان بھی تشریف لاتے تھے، حضرت محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے تھے، اور سارے اکابر تشریف لاتے تھے۔ مولانا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی اور حضرت محدث اعظم ہند یہاں کے علاوہ کسی کو تاریخ نہیں دیتے تھے، اور نذرانے یہاں سے پہلے بھی کم ہی ملتے تھے، یہاں نذرانے کبھی زیادہ نہیں ملے، لیکن وہ لوگ نذرانے والے تھے ہی نہیں، وہ نذرانے والے نہیں تھے، وہ مشن تھا ان کا، مشن ان کا مشن تھا، وہ کسی مشن کو لے کے چلتے تھے، وہ جانتے تھے نا فتح پوری مسجد کیا ہے، وہ جانتے تھے نا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان یہاں تشریف تو نہیں لائے، لیکن برابر رابطہ رکھتے تھے۔ 1976 میں میری بہن کی شادی ہوئی، سسرال بریلی کی ہے ان کی، 1976 میں، تو ان کے رشتہ دار تھے بریلی میں، باس منڈی میں رہتے تھے، تو مجھے انہوں نے بلایا اصرار کر کے، میں گیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پاس حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت کی درگاہ شریف میں حاضر ہوا، تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا، پھر پڑھ کے یوں ہاتھ پھیرا۔ اس وقت میں چھوٹی عمر تھی، داڑھی بھی چھوٹی تھی، فرمایا داڑھی چھوٹی ہے، پھر کہنے لگے کہ اچھا مفتی مظہر اللہ صاحب کے پوتے ہیں آپ، تو مجھے یہ لگا کہ ان کا بھی یہاں سے ایک کنیکشن تھا، حضرت صدر الافاضل کو وہی بھیجتے تھے، حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہی بھیجتے تھے، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری جو ملک العلماء کہلاتے ہیں، بحر العلماء، وہ بھی یہاں آتے تھے۔ بہرحال ایک رونق تھی، اللہ کرے پھر وہی مبارک دن آئیں چلیں۔ تو اب یہ ناچیز اور ہمارے بزرگوں کا خاندان جو یہاں خدمت کر رہا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ سب لوگوں کے مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر کہنے میں کہیں بھول چوک ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اگر جب تک آپ نبی کے عشق میں ڈوبے رہیں گے دنیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی وعدہ برحق ہے۔